نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. تحریک منہاج القرآن سے وابستہ جملہ خواتین و حضرات، اور آج منہاج القرآن ویمن لیگ کی اس 33ویں یوم تاسیس کی عالمگیر تقریب میں شرکت کرنے والے جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مختلف طبقات کی حسب استطاعت خدمت کر سکیں اور ممکنہ حد تک ہر میدان میں اسلام اور تعلیمات نبوی کا علم بلند کر سکیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں اور لوگوں کی، خاندانوں کی تعلیم و تربیت کے نظام کے ذریعے ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے عقائد، ان کے افکار و نظریات، ان کے اعمال، ان کے احوال اور ان کے اخلاق اور ان کے معاملات و تعلقات کی جہاں تک ہو سکے بہتری کا سامان پیدا کر سکے. منہاج القرآن ویمن لیگ اسی عالمگیر جد و جہد اور عالمگیر خدمات کے نظام کا ایک حصہ ہے، بلکہ اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حامل ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج سے 33 سال قبل تحریک منہاج القرآن میں ہم نے منہاج القرآن ویمن لیگ کے نام سے خواتین کا، بہنوں کا اور بیٹیوں کا ایک شعبہ قائم کیا تھا، جو آج اٹ سیلف ایک ورلڈ وائڈ موومنٹ بن گئی ہے اور جس کا وجود، جس کا اثر، جس کا کام دنیا کے بہت سے ممالک میں اپنی برکات اور اثرات دکھا رہا ہے. اس پر میں صمیم قلب سے اپنی تمام بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو، جنہوں نے منہاج القرآن ویمن لیگ کے قیام کے دن سے لے کر آج تک
اس کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اور اب ادا کر رہی ہیں، اس سے وابستہ ہوئی ہیں، اس سے فیض پایا ہے، اس کا پیغام آگے تک پہنچایا ہے اور نسلوں کو اس کے پیغام سے سیراب کیا ہے، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور تحریک منہاج القرآن کے قائدین کو، مرکزی رہنماؤں کو، دنیا بھر میں تمام ممالک کے رہنماؤں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ تعالی ان کے تعاون سے، سرپرستی سے میری بہنوں اور میری بیٹیوں کا یہ مشن اور یہ شعبہ پھلتا رہا، پھولتا رہا، فروغ پاتا رہا، تقویت پاتا رہا اور نہایت کامیابی سے الحمدللہ تعالی ایک بہت بڑا عظیم الشان کاروان بن گیا۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں بیٹے جن میں سنگل پوائنٹ پر فوکس ہوتا ہے۔ سنگل پوائنٹ پر فوکس ہو تو اپنی تمام تر توانائیاں کام کرنے والے لوگ ایک ہی چیز پر لگا دیتے ہیں، وہ چیز کبھی ڈی فوکس نہیں ہوتی، ایک سنگل پوائنٹ فوکس ہوتا ہے۔ تمام افراد بھی، افرادی قوت بھی، ذہنی قوت، علمی قوت، فکری قوت، حبی قوت، جسمانی قوت، روحانی قوت، سب اسی ایک فوکل پوائنٹ پر لگی ہوتی ہے، یا ایک دو پوائنٹ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں مگر وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہوتے ہیں تو اس ڈائریکشن پہ چلے جاتے ہیں۔ اس سے ان کی توانائیاں تقسیم نہیں ہوتی، جب تقسیم نہیں ہوتی، ڈائلیوٹ نہیں ہوتی، اسٹرینگتھ تقسیم نہیں ہوتی، تو پھر وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک کام ہوتا ہے۔ ایسا کام کرنے کا، اس کام کی نوعیت کو دیکھیں تو سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ کام آج کے دور میں، حالانکہ تعلیم اور شعور بڑھ گیا ہے، مگر سٹل ہماری سوسائٹی میں سنگل پوائنٹ ایجنڈے کو فروغ دینے والے لوگ اگر وہ ایکسٹریمسٹ بھی بنا دیں لوگوں کو، یا تنگ نظر بھی بنا دیں اور دور جدید کے تقاضوں سے کاٹ کے بھی رکھ دیں ان کے حلیے کو، ان کی سوچ کو، ان کی زبان کو، ان کے طرز فکر کو، طرز عمل کو، تب بھی سوسائٹی میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد مل جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایک جہاد کا، یہ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، انتہا پسند لوگ، اور جنہوں نے دہشت گردی کو جنم دیتے ہیں، ان کو نوجوان نسل میں سے ہی لوگ ملتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ نعرے جو ایک پوائنٹ کے فوکس کرنے کے نعرے ہوتے ہیں، وہ بڑے دل کو بھا جانے والے، ان طبیعتوں کو بہت خوب افیکٹ کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں جن طبیعتوں میں اس نوعیت کا عنصر اللہ پاک کی طرف سے پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جدا جدا طبیعتیں، جدا جدا مزاج بنائے ہیں، مختلف نوعیت کی باتیں مختلف طبیعتوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ غازی ہے، شہید ہے، شہادت ہے، جہاد ہے، جنگ ہے، موت ہے، اور اسلام کا تصور بڑے محدود یا تنگ نظری پر مبنی انتہا پسندانہ تعبیر کر کے تو لوگوں کو ذہنی طور پہ ان کو برین واش کر لیتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتنی مدت سے، یہ 80s کے وقت سے انتہا پسندانہ نظریات نے دنیا میں، عالم اسلام میں کیا کچھ کیا ہے، اور ان کی وجہ سے عالم اسلام پر کتنی بڑی آفات آئی ہیں۔ اور اسلام دشمن جو عالمی قوتیں اور طاقتیں ہیں، انہوں نے ان کو پھر ہائر کیا ہے، انگیج کیا ہے، ان سے کام بھی لیے ہیں عالم اسلام میں ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے، اور پھر ان کو مارا بھی ہے، ان کو استعمال بھی کیا ہے، پھر ان کو ختم بھی کیا ہے، پھر اور جگہ کریٹ کیا ہے۔ الٹیمیٹلی چلتے چلتے ان میں سے کافی لوگ اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی انتہا پسندی میں کسی کو کافر کہنا اور کافر قرار دینے کے لیے اسباب اور ریزنز تلاش کرنا، 80s کے اوائل میں یہ چیز بھی پاکستان میں کثرت سے ہوئی، قتل و غارت ہوتی تھی، لوگ جانیں دیتے تھے، خون بہے، بہت سے لوگوں کے قتل ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ انتہا پسندانہ فکر اور نظریہ جماعتی صورت میں ملک میں پھیلتا چلا گیا۔ پھر دوسرے ممالک بھی انوالو ہو جاتے ہیں جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں، جن کا ایجنڈا ہوتا ہے
آپ کے ملک میں، آپ کی سوسائٹی میں انتہا پسندی کو فروغ دینا، وہ پھر وسائل بھی دیتے ہیں، اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کے کئی 3 4 5 لیئرز پیچھے جا کے کوئی باہر کی طاقتیں انوالو ہوتی ہیں، اور اگلے ورکرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کے لوگ بک گئے ہیں یا کسی کے ایجنڈے پر ہیں۔ وہ ود سنسیریٹی اس انتہا پسندانہ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیت کے ساتھ، تو لوگ مل جاتے ہیں۔ تو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں تو تبھی تو سیاسی جماعتیں اپنی تمام تر کرپشن اور نااہلیت کے باوجود ووٹ لیتی ہیں۔ اچھے برے کی تمیز نہ کرنے والے افراد اتنی کثیر تعداد میں ہیں نا، تو پھر وہ جماعتیں قائم ہیں، ورنہ وہ جماعتیں بکھر کے کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یعنی جن لوگوں کا کردار پڑھے لکھے لوگوں کے نظر میں گالی سمجھا جاتا ہے، وہ بھی جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی بڑی میجورٹی میں ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور آج بھی ہیں، کوئی اس صوبے میں، کوئی اس صوبے میں، کوئی اس جگہ، کوئی اس جگہ۔ اس میں ان کی ٹھیک ہے، ان کی دھانس دھاندلی کے عوامل بھی ہوتے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم بہت بڑی کانسٹیچوئنسی اور ووٹ بینک بھی ان کا ہوتا ہے، ان کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کو سننے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں۔ تو اس طرح کے طبقات ہیں نا کہ جو ایسے سیاسی نعروں کے لیے بھی ان کو اویلیبل ہیں، مختلف جماعتوں کو۔ میں نام نہیں لے رہا کسی صوبے کا، مگر ہر صوبے کو الگ الگ آپ دیکھتے چلے جائیں، زمانہ گزر گیا، ان کی لیڈرشپ، ان کی جماعت کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے سوائے کرپشن کے۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں، مایوس ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو اتنا بڑا طبقہ پرسنٹیج موجود ہوتا ہے کہ وہ سٹل ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اقتدار میں آتی رہتی ہیں پارٹیاں طویل مدت تک۔ یہ بنیادی طور پہ اس شعور کی، تعلیم کی کمی ہے جہاں اچھے برے کا امتیاز نہیں ہوتا، اور یہ صرف پاکستان جیسے معاشرے میں نہیں، یہ دنیا کے اور ممالک میں بھی اب یہ چیز میڈیا کے ذریعے ذہن کو اس طرح خراب کر دیا جاتا ہے، اس طرح بٹھا دی جاتی ہے کہ وہ باہر بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی۔ یہ پوزیشن مذہب میں اس سے زیادہ ہے، دینی اور مذہبی اعتبار سے۔ مشکل ان لوگوں کو ہوتی ہے جو پیغمبرانہ کانسیپٹ جو ہے دین کا کسی بھی دور، کسی بھی صدی میں اس کو لے کے اٹھتے ہیں اور اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ صدیوں پہلے چلے جائیں، صدیوں۔ اس لیے ریوائیول، اس مجدد کا اور مصلح کا کام سب سے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ دھارے بناتے ہیں، اس میں جذبات کو انوالو کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ نے پچھلے کوئی 10 سال کے اندر آپ دیکھ لیں، مختلف نعرے لگے ہیں، اٹریکٹیو نعرے ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ میں ان کے عنوانات نہیں بتانا چاہتا، آپ خود سمجھیں۔ تو اس کے اوپر لوگ میدان میں نکل آتے ہیں، ایک خاص قسم کا ایک دینی غیرت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، کبھی عشق رسول کے نام پر، کبھی ناموس رسالت کے نام پر، کبھی اسلام کے نام پر، کبھی قرآن کے نام پر۔ الغرض مختلف اچھی اصطلاحات، اچھے عنوانات ہیں، مگر ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ، اور میدان میں نکلتے ہیں اور دین کو گلیوں میں لے کے نکل آتے ہیں، اور پھر وہ چلتے چلتے ایک مذہبی سی تحریک بنا لیتے ہیں۔ تو وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایک طبقہ ہوتا ہے جس کی علمی شعوری سطح بہت نیچے ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ ہمارا 50% یا 60% ہے، تو لٹریسی ریٹ تو یہی ہوتا ہے نا، نام لکھ لینا، اب اس سے شعور تو نہیں پیدا ہوتا۔ اگر شعوری ریٹ، جو شعور ہے، جہاں اچھے برے کی تمیز ہو سکے، جہاں جائز ناجائز کی تمیز ہو سکے، درست اور نادرست کی تمیز ہو سکے، پھر اس میں نظریے کی تشخیص ہو سکے، اور اوپر اوپر آپ چلے جائیں، دین کی صحیح تعبیر ہو سکے، کریکٹر کی صحیح تعبیر ہو سکے، پھر اس میں اعتدال پیدا کیا جا سکے، بیلنس کریکٹر کریٹ کیا جا سکے، بیلنس سوچ ہو، پھر ماڈریشن ہو، ویژن ہو۔ جب اس طرح اونچا چلے جاتے ہیں تو آپ کی پرسنٹیج جن کو آپ اپیل کر رہے ہیں وہ اور کم ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ دونوں کا جو فریکوینسی بولتے ہیں یا ویو لینتھ وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔
جن لوگوں نے ایک سنگل جذباتی لاشعوری جذباتی انتہا پسندانہ نعرے سے اٹریکٹ ہونا تھا، وہ آپ کے شعوری چیزوں سے اٹریکٹ نہیں ہوتے، وہ ان کے فریم آف مائنڈ میں فٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ سوسائٹی ایک ہی ہے، یہ وہی ہے جہاں پہ ایک اچھا نیک صالح کردار والا پڑھا لکھا آدمی الیکشن پہ کھڑا کر دیں تو اس کو ووٹ کوئی نہیں دیتا۔ 500 800 1000 2000 ووٹ کے ساتھ وہ ہار جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تھانے کچہری کا کام نہیں کروا سکے گا، یعنی لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس سے اوپر ان کی سوچ نہیں جاتی کہ ہم نے اس کو پارلیمنٹ کا ممبر بنانا، یہ قانون سازی کرے گا، لیجسلیشن کرے گا، ملک کی تقدیر بدلے گا، فیوچر پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگا ہمارا۔ وہ اس طرف ان کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں ہوتی۔ تو ووٹر بھی اور جو ان کا نمائندہ وہ ایک فریم ہے مائنڈ سیٹ کا، اس کے اندر فٹ ہوتے ہیں، وہ جیتتے آتے ہیں، اور اچھے پڑھے لکھے لوگ سارے ہمیشہ شکست کھاتے ہیں۔ یہ جو فینومینا ہے یہ سیاسی زندگی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، سماجی زندگی میں بھی اس طرح، اور مذہبی زندگی میں تو اور اس طرح۔ مذہبی زندگی میں تو اشتعال دلانے والے نعرے اور کام کرتے ہیں، جس سے بندہ کسی کو موٹیویٹ کر لے، ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں جلدی۔ اس میں جہاں جذبات کا، جس لائف کی فیلڈ میں جذبات اور ایموشنز اور سینٹیمنٹس اس کا عمل دخل اور اثر زیادہ ہوگا، وہاں ایکسپلائٹیشن کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے، اور جہاں ایموشن کی بجائے ویژن کا، انٹیلیجنس کا، انٹلیکچول انالیسز کا انفلوئنس زیادہ ہوگا، وہاں ایموشنل نعرے کم اثر انداز ہوں گے۔ یعنی یہ انسانی نفسیات ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر جب مبعوث ہوتا اسی کا کام مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ جو ایک دھارا، ایک سمت چل رہی ہوتی ہے جس میں سارے بہہ رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ اخلاقی برائیاں ہوں، سماجی برائیاں ہوں، اعتقادی برائی ہو، شرک ہو، جہالت ہو، ظلم ہو، ایک رسم ہو، رواج ہو، ایک سوسائٹی کی ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے، کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کا دباؤ، الغرض کئی شکلیں، مذہبی حوالوں سے ریفرنسز ہوتے ہیں، ان کی ایک منوپلی ہوتی ہے، اس کو لوگوں نے تسلیم کیا ہوا ہوتا ہے، ایک ذہنی سلیوری ہوتی ہے، لوگ اپنی آزادی کو سوچ ہی نہیں سکتے، بعض چیزیں ناممکن سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ تو پیغمبر جب آتا ہے ایک ایسی دعوت، ایک ایسا فکر، ایک ایسے ویژن کے ساتھ کہ وہ ایگزسٹنگ جو ذہنی سانچے ہیں اس میں فٹ نہیں ہوتی اس کی بات۔ آقا علیہ السلام جب دعوت لے کے آئے تو ابو جہل کا جو ذہنی سانچہ اس میں فٹ نہیں ہوتی تھی، ابو لہب کے ذہنی سانچے میں فٹ نہیں ہوتی تھی، اس وقت ابو سفیان کے ذہنی سانچے میں فٹ نہیں ہوتی تھی۔ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے اور سرداران قریش تھے، ان کے ذہنی سانچے میں، اور ان کے جو فالورز تھے، غلام پسماندہ لوگ جن پر ظلم ہوتا تھا، مگر ظلم سہ کر ان کا بھی ایک ذہنی سانچہ بن جاتا ہے، وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، سوسائٹی پوری۔ تو پیغمبر کی بات اس میں فٹ نہیں ہوتی، چونکہ ادھر انتہا پسندی چل رہی ہے، اور پیغمبر ایک ویژن دینا چاہتا ہے جس میں عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں اطاعت بھی ہے، اس میں حریت بھی ہے، اس میں کردار بھی ہے، اس میں آزادی بھی ہے، اس میں انسانی ویلیوز ہیں، اس میں برابری ہے، اس میں توازن ہے، اعتدال ہے، کسی سمت انتہا پسندی نہیں ہے، اس میں انسان کی عزت ہے، پروگرس ہے، ایگزسٹنگ جو ٹریڈیشنز، کسٹمز، جو کسٹمری سوچیں ان کو توڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں اس سماج کا جو بہاؤ ہے اس کے اگینسٹ ہوتی ہیں۔ اب اس کو آپ ایگزیکٹلی آپ نیچے لے لیں، امت میں ہر دور میں، ہر صدی میں یہی چیز ہوتی ہے، جب ایک شخص یا ایک جماعت یا ایک تحریک اس پیغمبرانہ دعوت کو لے کے اٹھتے ہیں۔ پیغمبرانہ دعوت ایک لفظ ہے، ہر کوئی اسے اپنے کام پر اپلائی کر سکتا ہے۔ اب کوئی اپلائی کرے اپنے کام پر تو آپ روک تو نہیں سکتے کسی کو، مگر وہ جائز اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں، وہ یوں ہوتا ہے کہ جزوی طور پہ جائز ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی اللہ کے دین کی دعوت آگے پہنچا رہا ہے تو جزوی طور پہ وہ پیغمبرانہ دعوت کا ایک حصہ ہے، دعوت پہنچا رہا ہے۔ مگر جب آپ اس دعوت کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں
کہ پیغمبرانہ دعوت کا مزاج کیا تھا، پیغمبرانہ دعوت کے اندر بیلنس کتنا تھا، پیغمبرانہ دعوت کے اندر فکری نظریاتی اساس کیا تھی، انسانی قدریں کیا تھیں، توازن کتنا تھا. جب آپ اس کو اس طرح ناپتے تولتے اور تجزیہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو ویژن کہتے ہیں. پھر اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تو دعوت، دین کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا، روزے کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا. یہاں تک تو بعض جزوی طور پہ وہ ٹھیک چیزیں ہوتی ہیں، مگر جب آپ اس کو لارجر پرسپیکٹو میں ایک پوری ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں، جہاں انسان کے اندر کی شخصیت بھی ہے، انسان کی ذہنی شخصیت بھی ہے، اس کے ذہن کا فروغ ہے، جس زمانے دور میں رہ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، اس کو قدیم ویلیوز بھی برقرار رکھنی ہے، موجودہ زمانے میں جدید دور کے معیار پر بھی پورا اترنا ہے، اور اس کی شخصیت سے اور فکر سے موجودہ نئی نسل متنفر بھی نہ ہو، اور نیا زمانہ اسلام نئے زمانے کا دین بھی لگے، اور قدامت جو دین کی پرانی قدریں وہ بھی یعنی جھڑ نہ جائیں، بین نہ ہو جائیں. تو تسلسل بھی ہو، تجدید بھی ہو، اصل روح سے نہ ہٹیں، بیلنس قائم نہ ہو، اللہ کے حقوق بھی ہوں، انسانی حقوق بھی ہوں، تو دونوں میں توازن ہو، نہ یہ کم ہو نہ یہ کم ہو. ایسا نہیں گھر میں بیوی بچے روتے رہ جائیں اور آپ دین کی تبلیغ میں پھر رہے ہیں، اور اس طرح کا وضع قطع بنا رہے ہیں کہ جو نوجوان نسل یا غیر مسلم ہے وہ دیکھ کر اسلام کو پتہ نہیں کو بیکورڈ پرانی صدیوں کا دین سمجھتے ہیں تو وہ متنفر ہو جائیں. ہزار چیزیں ہیں، میں تو ایک ایک نہیں گن سکتا، ایسے نمونہ دے رہا ہوں. یعنی دین کو اپنے جس دور میں آپ آگے لے کے چل رہے ہیں، وہ دور کیا ہے، اس دور کی انسانی نفسیات کیا ہے، اس دور کی انفرادی اور اجتماعی ذہنی سطح کیا ہے، بین الاقوامی حملے کیا ہیں، فتنے کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، اس میں آپ دین کے ایک ماڈل کو، ایک فکر کو، ویژن کو رکھ رہے ہیں، اور اس طرح رکھ رہے ہیں کہ دین میں جو حسن ہے آقا علیہ السلام کے دور کا، سلف صالحین کا، اولیاء کا، پرانی صدیوں کا، وہ حسن و جمال بھی برقرار رہے، اور اس کے اندر جو نہی عن المنکر کے اعتبار سے وہ جاہ و جلال بھی برقرار رہے، یعنی امر بالمعروف کا حسن و جمال بھی برقرار رہے، اور نہی عن المنکر کے اندر جو جاہ و جلال ہے وہ بھی برقرار رہے، اور توازن بھی رہے، رحمت بھی رہے، شفقت بھی رہے، نفرت بھی نہ ہو، اور دور جدید بھی ساتھ چلے، آپ آگے بھی بڑھیں، پیچھے چیزیں رک بھی نہ جائیں، پچھلا تسلسل بھی رہے. جب آپ اس اور پھر کسی جگہ انتہا پسندی نہ ہو، انتہا پسندی سے بچیں، ایک ماڈریٹ ویژن بھی ہو، اس میں مسلمان بھی سمائیں، نان مسلم بھی سمائیں، مرد بھی سمائیں، عورتیں بھی سمائیں، نوجوان نسل بچے بھی سمائیں آپ کے اس ویژن میں، بوڑھے بھی اس میں جگہ پائیں، اور پھر اس کے سماجی پہلو بھی، معاشرتی بھی، سیاسی بھی، فلسفیانہ بھی، سائنسی بھی، فکری بھی، تربیت، ہر چیز جس کی آج کے دور کو، انسان کو، معاشرے کو ضرورت ہے، اس کو ایڈریس کرتے جا رہے ہوں. جب ایسا ویژن آپ لے کے آتے ہیں، اس کو ٹوٹیلٹی میں من حیث الکل یہ پیغمبرانہ ویژن ہوتا ہے. یہ پورا پیغمبرانہ ویژن ہے جس میں آپ کا دماغ بھی ایڈریس ہو رہا ہے، آپ کا دل بھی ایڈریس ہو رہا ہے، آپ کے جذبات بھی ایڈریس ہو رہے ہیں، آپ کا جسم بھی، آپ کی روح بھی، آپ کی فیملی بھی، آپ کے بچے بھی، مسجد بھی، مدرسہ بھی، کالج بھی، آفس بھی، کاروبار بھی، معاش بھی، معاد، ہر ایک ایڈریس ہو رہا ہے، اور اس طرح فل کر رہے ہیں کہ ہر ایک میں بیلنس کے ساتھ چل رہے ہیں، توازن. تو توازن کے ساتھ لے کے دعوت کو چلنا یہ مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اس میں انسان وہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈے کو برین واش کر کے آپ جو کام چاہے اس سے لے لیں اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے، وہ نہیں کر سکتا. آپ اس کی آنکھیں کھولتے ہیں، نابینا نہیں بناتے. سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر لوگوں کو نابینا بنا دیتے ہیں. آپ نابینے کو بینا کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں کھول رہے ہیں. میں اپنی ینگ لائف میں، آپ نے سنا ہوا ہوگا شاید یہ قصہ، 1966 اور 67 جب میں FSC کر رہا تھا، میرے اوپر ترک دنیا کا بڑا رجحان غالب ہو گیا کہ میں جنگلوں میں، پہاڑوں میں چلا جاؤں اور زندگی عبادت میں گزاروں اور انسانی سوسائٹی سے کٹ آف ہو جاؤں. میں نے اس سوسائٹی میں نہیں رہنا، غاروں میں، جنگلوں میں رہنا ہے میں نے، اور عبادت اور ریاضت میں زندگی گزارنی ہے. اللہ میں لوگوں میں نہیں رہتا. یہ کیفیت 1.5 سال بہت غالب ہو گئی، اور میں ساری راتوں کو روتا تھا، نہ سکون دن کو نہ رات کو. میں چاہتا تھا کہ مجھے اجازت دے دیں میرے والدین
تو امی جان کے قدم چومتا کہ آپ اجازت دے دیں، ابا جی قبلہ کے قدم چومتا کہ سمجھیں کہ یہ ایک بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تھا ہمارے گھر، بس مجھے معاف کر دیں، میں حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، چھوڑ دیں، جنگلوں میں چلے جانے دیں۔ 1.5 سال بڑی ایفرٹ کی، اپنے اساتذہ کو کہا ابا جی قبلہ کو سفارش کروائیے، تو یہ ساری ایک سٹوری ہے، چلتی رہی۔ تو ابا جی قبلہ کو جب پتہ چلا تو وہ پھر راتوں کو اٹھ کے وہ بھی روتے، عبادت کرتے، اللہ کے حضور التجا کرتے کہ میرا دل اس طرح ہٹ جائے۔ تو جب ہماری میٹنگ ہوئی آپس میں اور پھر چند مہینے میرے ساتھ لگائے، تو وہ جو ایک بات دلچسپ جو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی، میں وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی ہے کہ اندازہ ہو کہ کیفیت کیا تھی۔ اس میں انہوں نے سنایا، مجھے بتایا بیٹے، دنیا سے بھاگ کر غاروں میں جا کے اللہ کو پا لینا کو بہت بڑی مردانگی کی بات نہیں ہے۔ دنیا سے فرار اختیار کر کے، جنگلوں اور غاروں میں رہ کے فرار اختیار کر کے اللہ کو پا لینا بڑی مردانگی کی بات نہیں ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ اس دنیا میں رہیں جو اللہ سے کاٹتی ہے اور پھر اللہ سے جڑ جائیں، پھر اللہ کو پا لیں۔ اس دنیا میں رہ کے اللہ کو پائیں، یعنی وہ دنیا جو اللہ سے دور لے جاتی ہے، اپنے اس کے انفلوئنسز اس طرح کے ہیں، اس ماحول میں رہ کے اللہ کے قریب جائیں، اس کو پالیں، تو یہ مردانگی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ میں نے تو کسی اور کام کے لیے مانگ کے لیا تھا آپ کو، تو آپ اس دنیا کو ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں کہ غاروں میں۔ تو فرمانے لگے کہ آپ اپنی ذات کے لیے تو سارا کچھ پا لیں گے، مگر باقی انسانیت کو کیا ملے گا آپ سے؟ وہ مردانگی کا کام کریں۔ پھر انہوں نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں کہ دنیا میں تجارت بھی کریں، بیع و شراء بھی کریں، مگر اللہ کی یاد، کوئی دنیا کا کام ان کو کاٹ نہیں سکتا۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ ایسا ویژن دینا جس ویژن میں دنیا بھی نہ چھوٹے اور آخرت سے بھی آگے بڑھ کے مولا کو پانے کا ویژن ہو۔ جب ایسا بیلنس اب زندگی کے ہر اینگل میں کریٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے خریدار بہت کم ہوتے ہیں، اس سے موٹیویٹ ہونے والے کم ہوتے ہیں۔ عدد جتنا شعوری عدد کم، یعنی لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا آپ کا اس دعوت کو ایڈریس جن کو کر کے آپ انفلوئنس کرتے ہیں وہ عدد کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ میں نے ساری چیز آپ کو اس لیے بتائی تاکہ اب آپ اس تناظر میں جائزہ لیں۔ ایک ایسی تحریک آپ نے قائم کی اور خواتین میں بطور منہاج القرآن ویمن لیگ، اور جب خواتین میں جاتے ہیں تو ان کا تو پھر یہ ہماری سوسائٹیز میں مردوں کے مقابلے میں اور لیول نیچے چلے جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی دعوت کو سمجھیں۔ اب قرآن مجید نے یہ جو تصور دیا ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ یہ ویمن لیگ کا، منہاج القرآن ویمن لیگ کا ریلیونس کسی بھی تحریک میں، منہاج القرآن کی پوری تحریک میں بتا رہا ہوں، یعنی آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو جو کام کر رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا اولیاء ڈکلیئر کیا قرآن مجید نے، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اب ایک چیز میں آپ کو ایک علمی بات سمجھا دوں، اگر خالی مؤمنون کہہ دیا جائے، بے شک مذکر کا صیغہ ہے، مگر اس کے عام استعمال میں جیسے ہم مین کائنڈ کہہ دیتے ہیں، ہیومن کائنڈ کہہ دیتے ہیں، وہ تو مین کائنڈ میں ہیومن کائنڈ آ جاتی ہے ساری، اس میں عورتیں بھی آ جاتی، مین میں خاتون بھی شامل تصور ہو جاتی۔ تو مومنون بھی کہہ دیا جاتا تو اس سے مراد پوری نسل بنی آدم آ جاتی، تمام مسلمان آ جاتے، تمام مسلمان۔ مگر اللہ رب العزت نے ڈسٹنکٹ کیا ہے، رول الگ الگ ڈسٹنکٹ رول متعین کرنے کے لیے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈسٹنکشن اس لیے دیا کہ اللہ پاک ریکوگنائز کروانا چاہتے ہیں رول، یہ رول ریکوگنائز ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے ایک دوسرے کے یہ اولیاء ہیں۔ اس آیت کریمہ سے جو چیز میں سمجھاؤں، جو میں اخذ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ خواتین کے بغیر مومن مرد، یعنی مرد تمام خوبیوں کے باوجود وہ ریزلٹس اچیو کر ہی نہیں سکتے جو اللہ اور اللہ کا رسول اچیو کروانا چاہتے۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ تعلیمات قرآن و سنت میں تھیں، مگر سوسائٹیز ہمیشہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز تھیں،
لہٰذا اس تھیم کو اور اس اسپرٹ کو، اس روح کو ایک لیونگ تھاٹ، ایک لیونگ آئیڈیا، ایک لیونگ فورس صدیوں میں بنایا نہیں گیا۔ قرآن مجید نے کتنی بڑی بات کی، اس بات کے اوپر معاشروں کو بلڈ اپ نہیں کیا گیا، اور دینی اداروں کو، دینی تحریکوں اور جماعتوں کو تو بالکل اس طرف قرآن اور سنت کی بات تھی، مگر قرآن و سنت کا نام لینے والے انہوں نے والمؤمنات کو نکال دیا، اس میں سے ان کو گھر بٹھا دیا۔ میں نے کوئی خاص بات نہیں کی، میں نے تو جن کو گھر بٹھا دیا تھا قرآن نے اوپر رکھا تھا، میں نے تو قرآن اور اللہ کے رسول کے حکم کو اس کے اوپر ایک نامساعد حالات میں نے وہ سٹیپ اٹھایا، فکر دی۔ وہ یہی کام کرنا ہوتا ہے بیٹے، اصل پیغمبرانہ دعوت کو اس پیغمبرانہ ویژن کے ساتھ، پیغمبرانہ میسج ود پروفیٹک ویژن، اس کے ساتھ دینا ہوتا ہے ایک سوسائٹی کو۔ اس کو قبول نہیں کرتی سوسائٹی، جو میں پہلے کر چکا ہوں، کثرت کے ساتھ پھر اسے مقبول بنانا، یہ ایفرٹ کرنی ہوتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ کہ جو رزلٹ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ خواتین کے بغیر مومن مرد اچیو کر ہی نہیں سکتے۔ جب قرآن کہہ دینا کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں تو اس کا مطلب ہے مرد عورت کا ولی ہے اور عورت مرد کی ولی ہے۔ اب آپ دیکھو نا، آج سے آپ کو اولیاء کا ٹائٹل مل گیا منہاج القرآن ویمن لیگ کو، یعنی اللہ کے دین کا کام کرنے والے مومن مرد مومن عورتوں کے ولی ہیں، اور مومن عورتیں مومن مردوں کے ولی ہیں۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا معنی ہے بیٹے مددگار۔ تو مومن مرد عورتوں کے مددگار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خواتین کے کام کو مرد سپورٹ نہ کریں تو وہ قرآن کی اصطلاح میں صحیح مومن نہیں ہیں، اور اسی طرح خواتین اگر مردوں کو سپورٹ نہ کریں تو وہ مومنہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو جوڑا ہے، بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ تب جا کے اسلام کا پورا اجتماعی کام اور اس کا میکینزم مکمل ہوتا ہے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ولایت کے رشتے میں جڑیں، یعنی مددگاری کے رشتے میں جڑیں، ایک دوسرے کے سپورٹرز ہوں، ایک دوسرے کے پروموٹرز ہوں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ ولایت کے معنی میں سارا آتا، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور یہ کر کے اب اس کے بعد قرآن مجید نے خوبصورت بات کی، پھر 5 رولز دیے ہیں۔ میں یامرون بالمعروف، امر بالمعروف ہے، ابھی آپ سمجھ جائیں کہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلائی کو پھیلانا، وینہون عن المنکر، اور برائی کو روکنا، یہ ساری چیزیں پہلے اس تھیم کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سوسائٹی میں یہ کام کامیابی سے ہو ہی نہیں سکتے جب تک عورتوں کا اور مردوں کا جو باہم ایک دوسرے کا مددگار ہو کر اجتماعی کام کرنے میں انوالو ہونے کا عمل نہ ہو۔ یہ جو اس آیت کریمہ سے میں سمجھا ہوں، اور مجھے تسلی ہے کہ یہ محض ایسا اجتہاد نہیں ہے میرا، یہ دراصل یہی قرآن و سنت کی اور آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ کسی کو ادراک کرے، کسی نے اس کو سمجھا ہو نہ سمجھا ہو، یہ اس کا اپنی کوتاہی ہو سکتی، اس پر مدار کیا ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا۔ تو یہ دونوں باہمی مردوں اور عورتوں کی اجتماعی باہمی ولایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ دینا۔ اب یہ چیزیں اگر آپ گہرائی میں جا کے سوچیں تو اس میں یہ تو سارے وہ کام ہیں مرد بھی تو کرتے ہیں، تو عورتوں کو کیوں کیا ہے اس کے ساتھ؟ ہاں، میں آپ کو سمپل ایک مثال دیتا ہوں۔ مرد تنہا 100 کوشش کر لے، ماں اگر نمازی نہ ہو تو اس کی اولاد پکی نمازی نہیں بن سکتی۔ سمپل ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اولاد تو ماں کی گود میں پلنی ہے، اس نے تربیت ماں سے لینی ہے، اولاد نے ماما ماما کرنا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پاپا کے ساتھ اگر ماما نہ ہو، بعضهم اولیاء بعض، تو امر بالمعروف گھر میں بھی نہیں چل سکتا، گھر دینی گھر نہیں بن سکتا، فیملی کا یونٹ دینی نہیں ہو سکتا، اقامت صلاۃ کا نظام نسلوں میں منتقل نہیں ہو سکتا، وہ ماں کی گود سے منتقل ہونا ہے۔ لہٰذا یہ ولایت ضروری ہے۔ اطاعت زکوٰۃ یہ سماجی رول ہے، معاشی رول ہے۔ وہ یطیعون اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو فرمایا نظام اگر مردوں اور عورتوں کی جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور یہ 5 ستون قائم ہو، عنقریب اللہ ان پہ رحم فرمائے گا۔ اب یہاں 2 اور بڑی ایمان افروز اور دلچسپ چیزیں بتاتا ہوں۔ سورہ نساء میں آپ نے یہ آیت کریمہ اکثر پڑھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔
اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اس میں سے اس کی زوج کو بنایا۔ اب یہاں مرد اور عورت دونوں کی سگنیفیکنس آ گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے ایک بڑا عجیب خوبصورت انداز میں ایک رول دیا عورت کا، فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پھر یہ دونوں میں سے جو زوج بنے، مرد اور عورت جو جوڑ بن گیا، ان دونوں میں سے کثرت کے ساتھ مردوں کو پھیلایا اور عورتوں کو۔ کثیرن کا لفظ رجالن کے ساتھ لگایا ہے قرآن مجید نے، نساءن کے ساتھ نہیں لگایا۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ اور مقام پر بھی جہاں اس انداز کا بیان آیا ہے تو کثیرن کے لفظ کو اللہ پاک نے مردوں کے ساتھ جوڑا ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ احزاب میں الذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ کثیرہ کا کثرت، اس کا ذکر دونوں جگہ میلز کے ساتھ لگایا ہے، فیمیلز کے ساتھ نہیں لگایا۔ اس میں بڑے ایک راز کی بات ہے۔ وہ کیوں؟ آپ اس میں دیکھیں، جب آپ رجالن یعنی مردوں کو پھیلایا اور عورتوں کو پھیلایا، دونوں کا ذکر کرتے ہیں، تو جو پھیلانا ہے اس میں ایکسپوجر زیادہ ہے، بس اب پھیلانے میں ایکسپوجر زیادہ ہے۔ اور پھیلانے کے ساتھ جب کثیرن کہہ دیتے ہیں بہت زیادہ، تو اور ایکسپوجر ہو جاتا ہے۔ تو مردوں کو ایکسپوز کیا ہے زیادہ، اور وَنِسَاءً اس کے ساتھ کثیرن نہ لکھ کر یا نہ کہہ کر، ان کے ساتھ ان کو رول بھی مردوں کے برابر دیا ہے اور حیا کے پردے میں بھی چھپایا ہے۔ یہ رول ہے عورت کا، جو دور جدید میں ویمن امپاورمنٹ بھی دینی ہے اور حیا کے پردے کو بھی برقرار رکھنا۔ یہ قرآن مجید کے اس نقطے سے عرض کر رہا ہوں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کثیرہ کا جو لفظ ہے بہت زیادہ، یہ ایکسپوجر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ایکسپوجر میں مردوں کو زیادہ ایکسپوز کیا ہے، اور نساءً کے ساتھ کثیرًا بہت زیادہ کا لفظ نہ لگا کے ساتھ ان کو رول بھی برابر دے دیا ہے اور حیا کے پردے میں بھی چھپا دیا۔ یہ رول دینے کا مطلب بث منہما سے یہ ویمن امپاورمنٹ ہے، اور کثیرن کا لفظ ہٹا کر ایکسپوئر کی جگہ پردہ دے کر یہ حیا کا پردہ بھی ہے۔ یعنی ایسی امپاورمنٹ ہو، ایسے حقوق کی سٹرگل کریں کہ حیا ختم نہ ہو جائے، جو اللہ اور اللہ کے دین نے جو خوبصورتی کا زیور پہنایا ہے، جو حیا کا پردہ دیا ہے، جس میں عظمت رکھی ہے، خوبصورتی رکھی ہے، تقدس رکھا ہے، وہ پامال نہ ہو۔ اس سے وہ روحانی کردار کی طرف بھی اشارہ جاتا ہے۔ تو ذکر کرنے میں بھی وہی فرمایا، حالانکہ وہ ذکر کی بات تھی، مگر کثیرن سے ایکسپوجر کو میں نے لیا ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد والذاکرات، اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو ادھر کثیرن کو نہ لگا کے ساتھ ان کو رول برابر بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو حیا کے پردے میں مخفی بھی رکھا ہے۔ یہ ہمارا، جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، عورتوں کو برابر رول دینے کی بات کرتے ہیں، ان کو سوسائٹی لانے کی بات کرتے ہیں، ایفرٹ کریں، سٹرگل کریں، برابر شانہ بشانہ چلیں، یہ کام کیا ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ وہ راہ ہے کہ لوگ پھسل جاتے ہیں، اور پھسلتے ہیں تو وہ جو حیا کا پردہ ہے جس میں اللہ پاک نے مخفی رکھا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو قرآن کا تھیم نہیں رہتا، روح جو قرآنی تعلیم کی ہے وہ، اس لیے یا افراط ہو جاتا ہے یا تفریط ہو جاتی ہے، یا نفی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے سورہ احزاب، جو آپ کے لیے میں اسپیشل، ابھی میں نے یہیں بیٹھا تو قرآن مجید کھولا کہ کیا میسیج دوں میں آپ کو۔ سورہ احزاب میں جہاں ازواج مطہرات کا ذکر ہے، آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 36 تک، یہاں سارا خواتین کا رول اس پہ فوکس کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا اور ان کو رول دے دیا گیا یہاں سے۔ اور رول میں کیا ہے، اگلی آیت
اسی کی آیت نمبر 33 کو دیکھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہاں ازدواجی اور گھریلو رول دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں سکون سے ان کے قیام پذیر رہنے کا اشارہ، ان کا ازدواجی رول کیا ہوگا، آئلی ماڈل کیا ہوگا ان کے کردار کا، اس پر فوکس کیا۔ اور جب فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ پرانی جاہلیت کی زیب و زینت کا اظہار نہ کرنا، وہ ان کو سماجی رول دے دیا کہ جب سماج اور معاشرے میں کیسا ماڈل بن کے جاؤ، گھر میں کیسا ماڈل ہو تم آپ کی زندگی کا، تو دیکھیے دونوں طرح کے کردار دے دیے، آئلی اور گھریلو کردار بھی دے دیا اور سماجی اور معاشرتی کردار بھی دے دیا۔ یہ بیلنس قائم کرنا، یہ اللہ کی تعلیم تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ویژن۔ ہم نے منہاج القرآن ویمن لیگ میں کوشش کی ہے کہ یہ ماڈل قائم ہو، کہ برابر رول بھی ملے، آگے بھی بڑھیں، کنٹریبیوٹ بھی کریں، پیچھے نہ رہیں، مگر ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں اور سماجی ذمہ داریاں بھی ادا کریں، اس ویژن کے ساتھ جو ویژن اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، تبرج بھی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھیے ان کو پھر چونکہ ایڈریس کیا جا رہا ہے تو پھر اسی لینگویج میں ان کو پھر میسیجز دیے۔ اب یہی قرآن مجید نے اگلی آیت نمبر 34 میں اشارہ کیا، جب ازواج مطہرات کو ایڈریس کر رہے تھے نا، دیکھیے ان کا ذاتی کردار تقویٰ کے ساتھ، ان کا آئلی اور گھریلو کردار، ان کا سماجی کردار، ان کا دینی کردار، پرہیزگاری اطاعت کا کردار، پھر تعلیمی اور تربیتی کردار۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی وہ آیتیں اور رسول کی وہ سنت و حکمت جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، اس کو یاد رکھا کرو۔ اب یہ تعلیمی اور کردار، اس سے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، اس پیغام کو سیکھیں، سمجھیں، آگے پہنچائیں۔ اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہزارہا کی تعداد میں صحابہ کرام نے پھر سیکھا، آگے پہنچایا۔ یہ 3 آیتیں دے کر آگے آیت نمبر 35 بڑی اسپیشل ہے، اس میں 10 رول بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے، اور 10 کے 10 ہر رول میں مرد کا ذکر الگ اور عورت کا ذکر الگ، جوڑ کے طور پہ الگ الگ بیان کیا۔ یہاں وہ برابری کا، ایکول کنٹریبیوشن کا کنسپٹ دیا ہے قرآن مجید نے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ گریجول ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو ہے ایکول رول، ایکول کنٹریبیوشن، اللہ پاک نے جو درجہ بندی کی ہے اس میں ایک ایک سٹیپ اوپر کی طرف وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کردار۔ پہلے مسلمین، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، یہاں سے بگننگ ہوتی ہے لائف کی، کہ آپ اسلام کو سیکھتے ہیں، اسلام کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کی جو بنیادی اوامر نواہی میں داخل ہوتی ہیں، یہیں سے آپ اپنی دعوت کا آغاز کرتی، ان کو ادھر بلاتی۔ اس کے بعد اگلا رول دیا والمؤمنین والمؤمنات، مسلمین والمسلمات کو کہہ کر نیکسٹ سٹیپ ایک رینک اوپر لے گئے۔ اس طرح آپ چلتی ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی جو ظاہری طور پہ دین کی دعوت اور فکر دے کے بلایا تھا، اب ان کو ان کے دلوں میں ڈالنا ہے، ان کے دل و دماغ میں اس کو راسخ کرنا ہے، اس کے نور سے ان کے باطن کو روشن کرنا ہے، اس کے اوپر انہیں مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ اس کے لیے تربیت کا عمل ہوتا ہے، مسلم سے مومن بنانا اور مسلمہ سے مومنہ میں کنورٹ کرنا، یہ وہ تربیتی رول ہے جو آپ تربیت کرتی ہیں، کیمپ لگاتی ہیں، مختلف کیمپس کرتی ہیں، 10 روزہ، 20 روزہ، 40 روزہ پروگرام کرتی ہیں۔ یہ جو ایکسٹرا ایفرٹ کرتی ہیں، انپٹ دیتی، فوکس کرتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ کارآمد چیزیں ہیں، جب وہ فوکس کرتے ہیں تو یہ گویا مسلم کو مومن میں کنورٹ کر رہے ہیں، ایک سٹیپ اوپر لے جا رہے ہیں، مسلمہ کو مومنہ میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو ظاہر ان کا اسلام کی طرف راغب ہو گیا تھا، اب وہ اسلام کا نور ان کے باطن میں اور دل و دماغ میں ڈال رہے ہیں۔ دیکھیے ایک سٹیپ اوپر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والقانتین والقانتات، اور فرما باپ ایک سٹیپ اور اوپر چلے گیا۔ پہلے انہیں ظاہری طور پہ جوائن کرایا تھا، اسلام کے دائرے میں داخل کیا تھا، تعلیمات دی تھی، رغبت شروع کرا دی تھی،
جب وہ راغب ہو گئیں خواتین، اٹیچ ہو گئیں، تو پھر اٹیچمنٹ کے بعد ان کی کمٹمنٹ، آفٹر اٹیچمنٹ پھر آپ ان کو کمٹمنٹ کی طرف لے آئے، ان کے اندر نور پیدا کر دیا، پختہ کر دیا، تاکہ وہ اون کریں ذمہ داری کو۔ آپ دعوت دیتی ہیں، جب دعوت دے کے ان کو جوائن کرواتی ہیں، پھر انہیں داعی بناتی ہیں، اور جب یہ بنے تو نیکسٹ سٹیپ آ گیا، پھر فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ یہ آپ کو زندگی کا ایک ارتقا بتا رہا ہوں جو قرآن مجید نے دے دیا، سفر دے دیے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے فرما بردار بننا۔ یہ اوبیڈینس، ڈسپلن اور فرما برداری، یہ تنظیمی اور تحریکی زندگی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ پہلے آپ جوائن کرتے ہیں، ایک رفیق بنتے ہیں، رفیقہ بنتی ہیں، پھر وہ رفاقت جو ہے وہ استقامت میں کنورٹ ہوتی، اپنے دل میں اس کو اتارتے ہیں، نور بناتے ہیں، اور پھر فرما بردار۔ اب یہ دیکھیے، اگر ہر مسلمان فرما بردار ہوتا تو الگ سے تیسرا رینک بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور مومن ہونے سے اگر فرما برداری بھی خود بخود پوری ہو جاتی تو مسلمین مسلمات، مؤمنین مومنات، یہ دو سٹیپ بیان کر کے پھر تیسرا سٹیپ الگ سے والقانتین والقانتات پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں آگے رہ جاتی ہیں جن کے لیے اگلا سٹیپ چلنا ہوتا ہے۔ ہمارے کارکنان کے لیے ضروری ہے، ویمن لیگ میں کام کری ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں، یا رفقا اراکین مردوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا یوتھ لیگ میں کام کر رہے ہیں، یا ایم میں کام کر رہے ہیں، انہیں اپنی زندگی کو درجہ بدرجہ ان خطوط پہ دیکھنا ہے اور اپنا انالیسس کرنا ہے۔ اس میں آگے فرمایا کہ فرما بردار ہونے میں ڈسپلن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی اپنی پرسنل چوائس اس ڈسپلن کے اندر ختم ہو جاتی، ضم ہو جاتی، آپ کی میں ختم ہو جاتی ہے، تب فرما برداری ہوتی۔ فرما برداری مینز اوبیڈینس، سبمیشن۔ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں تو پھر اپنی اکڑ نہیں رہتی، میں نے یوں سوچا، پھر میں اور میری سوچ نہیں رہتی، پھر تحریک کی، مشن کی، جماعت کی، دین کی، جس کو بھی آپ جوائن کیا ہے، قبول کیا، اس کی سوچ غالب آ جاتی۔ یعنی آپ نے اسلام قبول کیا، مسلمان بنے، اب صبح نہیں اٹھنا چاہتے تو اب میں نہیں اٹھنا چاہتا، اب اٹھنا چاہتا نہیں چاہتا، اب یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ القانت، یہ فرما برداری ہے۔ اب اس کا حکم ہے کہ صبح اٹھنا ہے نماز کی۔ زور کا وقت آ گیا جی میں اس وقت نہیں، بزی ہوں، تو اب آپ میرا بزنس اب میں نہیں رہے گی، اب فرما برداری ہے۔ یہ ٹائم ہے نماز کا، یہ عصر کا ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ عشاء کا ہے۔ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، وہ حرام ہے، نہیں اب آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ یہ ڈسپلن ہے۔ آپ جس کو جوائن کیا اس کا ڈسپلن ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام نہیں کھا سکتے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ فرائض ہیں، یہ محرمات ہیں، یہ پھر سنن ہیں، یہ پھر مستحبات ہیں۔ تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس قنوت میں، فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو فرما برداری میں بڑھتے ہیں، آپ اپنی پرسنل چوائسز کو سرنڈر کرتے چلے جاتے ہیں اس ہستی کی چوائس کے سامنے جس کو ایکسیپٹ کیا ہے، جس کے آگے سبمٹ کیا ہے۔ یہ اگر دین کی بات ہو تو اس کو اس طرح اپلائی کریں گے۔ اس کو جب نظام زندگی پر، تنظیم پر، تحریک پر، جماعت پہ کریں گے تو یہی اصول علی سبیل التنزل، پرنسپل یہی ہوگا، اپلائی ہوتا چلا جائے گا کہ آپ کو اپنی، جب آپ جماعت کو جوائن کرتے ہیں تنظیم کو بڑے مشن کے لیے، تو اپنی انڈیویجویلٹی کے ذریعے خیر کا کام کرتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر آپ کو اجتماعیت کے آگے اپنی انفرادیت کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ فرما برداری نہ ہو تو جماعت قائم نہیں رہ سکتی، تنظیم قائم نہیں ہو سکتی، اجتماعی کام نہیں ہو سکتے۔ ہاں، تنہا آدمی ہو تو وہ سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ جو میری سوچ ہے وہ درست ہے۔ بھئی اگر آپ کی سوچ درست ہے تو آپ کے ساتھ دوسری بہن بیٹھی ہے، اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی سمجھتی ہے میری سوچ درست ہے۔ تیسری بہن ہے، کام کر رہی ہے، آپ جیسا ہی کام کر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے جو میں سوچ رہی ہوں وہ درست ہے۔ ادھر بھائی بیٹھا، وہ کہتا ہے میری سوچ درست ہے، اگلا بھائی کہتا ہے میری سوچ درست ہے، تیسرا کہتا ہے میری سوچ۔ چاروں مخلص ہیں، چاروں خدمت کر رہے ہیں مشن کی، چاروں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، 6 کے 6 کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، مگر اتفاق ہے کہ ان کی سوچ کسی ایک پوائنٹ پر سب کی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگر ڈیفرنٹ سوچیں ایگزسٹ کریں اور وہ ٹکرائیں تو اجتماعیت نہیں بنتی، کولیکٹیویٹی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اسلام کے بعد ایمان، مومن، مسلم کے بعد مومن، اس کے بعد قانت ہونے کا بتایا۔ اب فرما برداری، اب طبیعت میں، شخصیت میں، لائف میں ڈسپلن پیدا کرو، سرنڈر کرنا ہے۔
ہر کوئی اگر کہے گا میں میری سوچ میں درست ہوں، میں بہتر سوچتا ہوں، اب یہ کرتے چلے جائیں تو یہ تو بت ٹکرا جائیں گے، بت۔ یعنی آپ دیکھیے کتنی بڑی بات بتا دی اللہ پاک نے۔ اسلام اور ایمان کے بعد پھر قنوت بتایا کہ آپ، اور اس کے بعد پھر جب یہ آپ ڈسپلن کو فالو کر لیتے ہیں، جس کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ اپنی میں کو پھر ذبح کرتے ہیں، اپنی ذاتی ترجیحات کو ذبح کرتے ہیں۔ جب میں ذبح ہوتی ہے فرما برداری میں، تو کئی چیزیں پھر آپ کے نفس کے خلاف ہوتی ہیں، آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، آپ کا مزاج گوارا نہیں کرتا۔ لہٰذا یہی تو تربیت کا حصہ ہے کہ پھر اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے اس اجتماعیت کے سامنے، تب بندہ فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ دین کا عمل بھی یہ ہے، تحریکوں کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، امہ کا، کمیونٹی کا، امت کا بھی یہ طریقہ کار ہے۔ تین چیزیں کہہ کر آگے دیکھیے، جب فرما برداری آ گئی تو اس کو بھی اینڈ نہیں کہا کہ یہ کمال حاصل ہو گیا، پرفیکشن ہو گئی، نہیں۔ قانتین کرنے کے بعد فرمایا والصادقین والصادقات، اس کے بعد پھر اور سٹیپ آگے بڑھا۔ جب فرما برداری آپ نے کر لی تو فرما برداری کے اندر آپ کے قلب و باطن کا صدق ہونا چاہیے۔ صدق سے مراد یہ ہے کہ جس کی فرما برداری آپ نے اڈاپٹ کر لی ہے اور اعلان کر دیا ہے، اپنے سچے دل کے ساتھ بھی دل بھی اس کا فرما بردار ہو، دماغ بھی فرما بردار ہو، ورنہ وہ فرما برداری اور تابعداری وہ حقیقت میں فرما برداری نہیں رہتی، وہ اندر اور باہر کا ایک تضاد رہ جاتا ہے۔ اندر آپ ایک الجھن میں شکار ہوتے ہیں، اوپر آپ ایک سبمیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو نتیجتاً پھر آپ کی اپنی شخصیت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، اور شیطان کو حملہ کرنے اور نفس کے ساتھ الائنس بنا کے آپ کو بہکانے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد الصادقین والصادقات، یعنی فرما بردار ہونے کے بعد اب یہ تھی کوانٹٹی کے فرما بردار ہو گئے، یہ اپیرنٹ اس کی کنڈیشن ہے، مگر اس کنڈیشن کے اندر اب یہ کوالٹی، پیورٹی پیدا کی ہے کہ فرما برداری کے اندر پیورٹی ہونی چاہیے، سنسیریٹی ہونی چاہیے۔ سنسیریٹی اور پیورٹی آپ پھر دوئی کو برداشت نہیں کرتی، یہ چیز پھر یکسوئی کو چاہتی ہے، دل کے اندر صدق ہو۔ یہاں نفس آڑے آتا ہے سب سے بڑا، تنظیمی، تحریکی، اجتماعی زندگی میں، سیاسی ہے، سماجی ہے، جہاں بھی میرے بیٹوں اور بیٹیاں جتنا بھی اجتماعی کام ہوتا ہے اس میں اچیو بندہ کرتا ہے، اور نفس کہتا ہے میری اپریسیشن ہو۔ اس کی اپریسیشن چونکہ اجتماعی رشتے ہیں، انسانی رشتے ہیں، اس میں اپریسیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یا جس طرح کی آپ اپریسیشن چاہ رہی ہیں یا چاہ رہے ہیں ممکن ہے اس طرح کی نہ ہو سکے، دوسرے کا نقطہ نظر ذرا ڈیفرنٹ ہو، ادھر حکمت کچھ اور ہو کہ کس کس کو اپریشیٹ کرے، کتنا اپریشیٹ کرے، جس کو نہیں ہوا بھول گیا وہ ناراض ہو جائے گا یا ناراض ہو جائے گی، تو دوسرے کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات۔ یا کبھی ایک آدمی عدل اور انصاف سے کرتا ہے مگر آپ کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، نفس اور زیادہ مانگتا ہے، کبھی نفس کام کرتا کرتا اتھارٹی زیادہ مانگتا ہے، وہ بالکل اوور پوزیسو ہونا چاہتا ہے نفس، وہ بھی اجتماعیت اور نظم کے فرما برداری کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو سینکڑوں ہزاروں مسائل انسانی زندگی میں ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ نفی نفس، الصادقین والصادقات، نفس کی نفی کر دینا۔ صدق نفس کی نفی ہے، اور وہ صدق نفس کی نفی کس طرح ہے؟ نفس کی نفی یہ ہے کہ جو کریں یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کیا، بس اس کی نفی کر دیں۔ اللہ نے توفیق دی، دوسروں نے کیا، بہنوں اور بھائیوں کے تعاون سے ہو گیا، بس جب آپ اب اس کی اپریسیشن اپنی طرف منسوب نہیں کریں گے اور اس کی جو بہتری کا ہے اس کے اونر خود نہیں بنیں گے، اونرشپ دوسروں کو دیں گے، تو فوکس صرف خدمت پہ کریں گے، تو پھر آپ کے قانتین ہونے کے اندر صادقین ہونے کا عمل شامل ہو جائے گا، صدق نصیب ہو جائے گا۔ یہ سچائی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اولیاء اور صوفیاء نے کہا، اور میری نظر سے یہ جو خاص نقطہ سب سے پہلے تاریخ اسلام کی جس ہستی کے قلم سے گزرا وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس کو اجاگر کر کے اپنے مکاتیب میں، اپنے تلامذہ کے خطوط میں کسی ایک خط میں لکھا۔ فرمایا کہ خاطر یعنی جو خیال ہوتا ہے یہ تین قسموں کے ہوتے ہیں، خاطر رحمانی، خاطر شیطانی اور خاطر نفسانی۔ کئی لوگ نیکی کے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہوتے ہیں، شیطان دیکھتا ہے کہ میں ڈائریکٹ حملہ کروں تو میں اس کو نہیں ہٹا سکتا نیکی کی راہ سے، کمیٹڈ ہے، اس کی کمٹمنٹ مضبوط ہے۔ یہ میرے بیٹیاں اور میرے بیٹے کارکنان کے لیے بڑا ضروری ہے اس نقطے کو سمجھنا، ان کی کمٹمنٹ، ان کی وفاداری
بے پناہ ہوتی. تو شیطان ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا. پھر اس کے ساتھ ایک، کیونکہ خاطر رحمانی اس کے اندر نیکی کا جذبہ، نیکی کی خواہش، نیکی کرنے کی کمٹمنٹ، نیکی کرنے کا موٹیویشن بڑا ہوتا ہے، موٹیویشن لیول اونچا ہوتا ہے. یہ خاطر رحمانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو خیال دل میں ڈالا جاتا ہے، بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، کمیٹڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ اسٹیڈ فاسٹ ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے. یہ خاطر رحمانی کے نتیجے. شیطان اپنا خیال ڈالنا چاہتا ہے کہ ہٹ جائے اس کام سے. تو کبھی شیطان کیا کرتا ہے، جب ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بندہ مضبوط ہے، وہ میرے ڈائریکٹ حملے سے نہیں ہٹتا. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک الائنس بناتا ہے نفس کے ساتھ. تو نفس کو کہتا ہے تم آگے آ جاؤ. وہ خاطر نفسانی ہوتا ہے. تو شیطان اور نفس کیا کرتے ہیں، دونوں خاطر رحمانی کے تابع فرما بردار بن کر، یہ جو قانتین کا لفظ بولا میں نے، اس کے فرما بردار اوبیڈینٹ بن کر اسی نیکی کے کام میں اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، نیچے چھپ جاتے ہیں. فور دا ٹائم بینگ شیطان بھی اسی کے اندر چھپ جاتا ہے، نفس بھی چھپ جاتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ کام کر رہا ہے. اب آپ سوچیں گی یا سوچیں گے میرے بیٹے اور بھائی کہ پھر وہ جب بندہ نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اور نفس وہ جو نیچے چھپ جاتے ہیں ایک ہی لائنمنٹ میں آ جاتے ہیں. یعنی رحمانی خاطر نیکی کا کام، اس کے اندر شیطان نے اپنا خیال بھی ڈال دیا، نفس نے بھی ڈال دیا ایک ہی لائن پہ، تاکہ بندے کو فیل نہ ہو کہ شیطان یا نفس میرے خلاف کام کر رہے ہیں، پتہ نہ. تو وہ پھر کرتے کیا ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ کو اس دوران ذمہ داری مل گئی، ویمن لیگ کی مل گئی، یوتھ لیگ کی مل گئی، MSM کی مل گئی، علماء کونسل کی مل گئی، پیٹ کی مل گئی، تحریک منہاج القرآن کی مل گئی، عہدہ منصب مل گیا. آپ دل جمی سے کام بھی کر رہے ہیں، اس سے رزلٹ آ رہے ہیں، آپ کو عزت مل رہی ہے، اپریسیشن مل رہی ہے، ہر طرف تکریم ہو رہی ہے. یہ جو عزت ملتی ہے، تعظیم ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، اپریسیشن ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے اس سے بندے کو خوشی ہوتی، طبیعت کو ایک اطمینان ہوتا ہے. وہ جو خوشی اور اطمینان ہے اس پر فوکس کر لیتے ہیں شیطان اور نفس. اور یہ جو کام میں کر رہی ہوں یا میں کر رہا ہوں کام، اس میں میں نے یہ کیا الحمدللہ، میں نے یہ کیا، اللہ پاک نے کرم کیا، بڑا کیا، یہ الحمدللہ کرتے کرتے بندہ اعوذ باللہ کی طرف چلا جاتا. میں نے یہ کیا اللہ کی توفیق سے. وہ اللہ کی توفیق کرتے 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 اپنی اونرشپ آہستہ آہستہ نفس اور شیطان بڑھانے لگ جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے، اور اللہ کی توفیق کا دھیان کمزور ہونے لگ جاتا ہے. وہ نفس اور شیطان آہستہ آہستہ میرا کنٹریبیوٹ، میں نے تگ و دو کی، میں نے ایفرٹ یہ کی، میں نے یہ کوشش کی، وہ آہستہ بڑے لاشعوری طریقے سے، تاکہ محسوس نہ ہو، ویزیبل نہ ہو، وہ اپنی جو جگہ ہے اسپیس، میں اس کی کریٹ کرتے چلے جاتے، اور توفیق کی اسپیس کم ہوتی چلی جاتی. پھر وہ نفس کہتا ہے جب کام کیا شاندار تو توقع کروا دیتا ہے کہ بھی مجھے اپریشیٹ بھی کیا جائے. جس دن اپریسیشن کم ہوئی اس دن آ کے تھوڑی بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی، پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا، کیا غلطی ہوئی، اپریشیٹ نہیں کیا گیا مجھے، آج مجھے شاباش نہیں دی گئی. بس جس دن یہ خیالات آنے شروع ہو جائیں سمجھیں خاطر رحمانی پر خاطر نفسانی اور خاطر شیطانی غلبہ پانے لگ گئے ہیں. وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں، اپریشیٹ نہیں ہوا. بس یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ انسانی طبیعت ہے، اس کے مطابق چلتی ہے، روٹین کا میٹر ہے. مگر یہ روٹین بڑھتے بڑھتے اس بندے کی، وہ جو صادقین کا لفظ بولا تھا میرے بیٹے، صدق سے اس بندے کو ہٹا دیتے ہیں. آہستہ آہستہ صدق کی سپیس اور طاقت کمزور ہونے لگ جاتی ہے. سنسیریٹی، پیورٹی، ڈیووشن وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے، اور بندہ جو اپنی ذاتی ذات پر فوکس زیادہ ہونا لگ جاتا ہے، اپنی ذات پر فوکس زیادہ شروع ہو جاتا ہے، بندے کا فوکس ہٹ جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے پہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے آہستہ آہستہ کہ پھر جب اپریشیٹ ایک بار نہیں ہوا، پھر دوسری بار نہیں ہوا اور دکھ ہوا، تیسری بار نہیں ہوا اور دکھ ہوا. یا اور شکل ہوتی ہے کہ آپ اجتماعی کام کرتے ہیں، رائے دی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، دوسرے کی مانی، پھر کسی اور موقع پہ رائے دی، پھر تیسرے موقع پہ رائے دی. یہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے پھر اس کو اجاگر کرتا ہے نفس اور شیطان کہ آپ کی بات نہیں مانی گئی، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، مسلط کی گئی، میری بات نہیں مانی گئی. وہ جو فرما برداری تھا اس پر حملہ ہو گیا، سرنڈر. آپ کا کام تھا رائے دینا،
آپ کا کام تھا اپنی سوچ کے مطابق ایمانداری سے نقطہ نظر دے دینا بس. اس کے بعد جو فیصلہ اجتماعی طور پر ہو گیا، جو فیصلہ قیادت نے کر دیا، آپ کے شعبے نے کر دیا، آپ کی اجتماعیت نے کر دیا، پھر اس میں سرنڈر کرنا. اس کے بعد آپ کا جھگڑا نہیں. وہ جو ڈیفرنس ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرواتے ہیں نفس اور شیطان. کرتے کرتے رکھنا آتا ہے سوچ میں، پھر پریشانیاں آ جاتی ہیں. وہ پریشانی جو بڑھتی ہے تو اس میں یکسوئی اور وہ لذت اور کیفیت اور سکون اور راحت وہ کم ہونے لگ جاتی. آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. فرسٹریشن آتی ہے تو پھر انجوائے نہیں کرتا. انجوائمنٹ کم ہوتی ہے تو اس کی رغبت موٹیویشن کم ہو جاتی. یہ اس طرح کی چیزیں. ایک اور اینگل ہوتا ہے، کبھی کام کرتے کرتے بندہ اوور پوزیسو کروا دیتا ہے نفس اور شیطان اس کو. اب وہ کسی اور کو جوائن نہیں کرنے دیتا. جب کسی اور کو جوائن ہوا وہ تھریٹ فیل کرتا ہے، وہ خوف فیل کرتا ہے، خطرہ فیل کرتا ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے میں اونر ہوں، یہ سارا کام میں نے کیا ہے، اب کوئی اور کریڈٹ کیوں لے، کوئی اور ٹیک اوور کیوں کر لے. اب وہ اور ٹیک اوور نہ کر لے، اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے. تو گویا اللہ کی رضا سے فوکس ہٹ گیا، مقصدیت سے فوکس ہٹ گیا، خالصیت سے ہٹ گیا، قانتیت سے ہٹ گیا، صدق سے ہٹ گیا، صادقیت سے فوکس. اور یہ بن گیا کہ مجھے ریپلیس کیا جا رہا ہے، میری جگہ کوئی اور لے رہا ہے. اب کل کلا کو یہ تحریکی اجتماعی کام ہوتے ہیں میرے بیٹے. اس میں الٹیمیٹلی تنظیموں میں ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی بدلتی ہیں. کبھی بدلنا ضروری ہو جاتا ہے، کبھی ایک پروسیس کے تحت بدلنی پڑتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں. بجو ذمہ داری بدلی، آپ اس دوران نفس اور شیطان اس کام کا آپ کو مالک بنا چکا ہوتا ہے. آپ کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں اون کرتا ہوں یا اون کرتی ہوں. جب ذمہ داری بدلی آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ ریونج پہ آ جاتی، انتقام پہ آ جاتی ہیں، یا ٹوٹلی ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں، یا ہو جاتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، خوش نہیں ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں. جب گھر بیٹھ جاتے ہیں پھر نئے جس نے ذمہ داری لی اس کے نقص نکالنے لگ جاتی، پھر تنقید کرنے لگتے ہیں. تو جو سوچ ہمیشہ جو آنکھ خیر دیکھتی تھی اب اس آنکھ کو شر نظر آنے لگ جاتا. جس آنکھ کو ہر وقت بھلائی نظر آتی تھی اب اس کو برائی نظر آنے لگ جاتی. جس کو حسن و جمال نظر آتا تھا اب اس کو بدصورتی نظر آنے لگ جاتی. وہ سارا کچھ نفس اور شیطان کرتے ہیں. اس کو خاطر رحمانی، خاطر شیطانی اور خاطر نفسانی کی شرح کی میں نے آپ کو. تو جب آپ الگ ہوئے تو پھر مشن سے قلبی طور پہ الگ ہو جاتے ہیں. اناؤنس نہ کریں مگر آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، منفی سوچ ہو جاتی ہے، تنقید کی سوچ ہے، تعلق نہیں رہتا. آدمی یہ کرتے کرتے نتیجہ کیا ہے کہ وہ خیر سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے سٹیپ بائی سٹیپ نئی اصطلاح دے کر آپ کو درجہ بندی میں اوپر لے کے گیا. پہلے یہ کرنا، پھر اس کے بعد یہ کرنا، پھر فرما برداری میں آنا. فرما برداری آ جائے تو اٹس ناٹ دا اینڈ، نہیں، پھر اس کے اندر صدق پیدا کرنا. اور صدق نہیں پیدا ہوتا جب تک بندہ نفس کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کرے. یہ 4 چیزیں کر کے آگے دیکھیے، اس سے بڑی بات کر دی. فرمایا والصابرین والصابرات. اور جب صدق آ گیا تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ جب آپ صدق پر آ جاتے ہیں تو گویا نفس کی نفی کر دی. نفس جو اس کے تحفظات تھے آپ نے ان کو ختم کر دیا. اوور پوزیسونیس تھی اس کو آپ نے روک دیا. صدق کی وجہ سے اپریسیشن نہیں ہوئی، بالکل پرواہ نہیں. تو جو سارا کچھ آپ کرتے رہے اور نفس کی نفی کی، تو جب نفس کی نفی کی تو اپیرنٹلی کئی عوامل واقعات ایسے ہوں گے جو آپ کو دکھ دیں گے. وہ دکھ کی فیلنگ کون کرواتا ہے؟ آپ کا نفس اور دماغ کرواتا ہے. آپ ناخوش ہوں گے، پریشان ہوں گے. اس پر صبر کرنا یعنی اپنے جذبات کو ضبط کرنا، اور جذبات بھی فرما بردار رہیں، جذبات میں بھی صدق رہے، جذبات میں بھی پیورٹی، ڈیووشن اور لائلٹی رہے. لائلٹی ڈسٹرب نہ ہو، یہ صبر ہے. ہم تو صبر کو دیکھتے ہیں نا، صرف کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو صبر کیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو صبر کیا، یہ حادثہ ہو گیا صبر کیا، رونا نہیں. یہ چھوٹے صبر ہیں، یہ چھوٹے صبر ہیں. جذبات کا صبر کرنا، اپنے احساسات کا صبر کرنا. جب آپ کی کنٹریبیوشن یا ریکگنیشن یا عزت کی نفی ہو، آپ کی اہمیت کی نفی فیل ہو، اس وقت جو رنج گزرتا ہے دل پر، اس پر صبر کرنا. اور کیا صبر کیا کرنا؟ یہ سمجھ کے کہ جو ہوا ٹھیک ہے. نظام کا احترام کرنا، اجتماعیت کا احترام کرنا، نظم کا احترام کرنا، اور ایسے حالات پہ صبر کرنا.
یہ دیکھی ہے تو قرآن مجید نے مسلمانوں اور مومنوں کے یہ 10 مراحل سمجھائے تھے، مگر ایک تنظیم اور ایک تحریک اور ایک جماعت کے کارکن کی کتنی بڑی تعلیم ہے۔ اب یہ چیزیں میرے بیٹے تفسیر کی کتابوں میں یا لٹریچر میں تو نہیں ملتی، نہ ہمیں اساتذہ نے کبھی زندگی میں پڑھائی، نہ کبھی تفسیروں میں پڑھا، نہ کتابوں میں دیکھا۔ یہ تو قرآن مجید کے میسیجز ہیں بیٹے، ہر زمانے میں ہر ایک کو جو حصہ اللہ عطا کرتا جائے گا اس پر منکشف ہوں گے، پردے اٹھتے جائیں گے۔ تو دیکھیں بیٹے، صبر جب سمجھ لفظ جب صدق بھی آ گیا، پیورٹی، سنسیریٹی، لائلٹی آ گئی، اس کے بعد صبر کیوں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ پھر صبر کیوں؟ تو صبر تو بیٹے نامساعد کوئی ڈسٹربنگ کنڈیشن میں ہی ہوتا ہے نا، جب آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو ڈسٹرب کب ہوتا ہے؟ آپ کو ملے تو تب ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا آپ سے لیا جائے تب ڈسٹرب ہوتی؟ جب کوئی چیز چلی جائے آپ سے تب ڈسٹرب ہوتے ہیں نا۔ تو یہ چلے جانے کی سچویشن میں کہا کہ صبر کرنا ہے، اسی حال پہ رہنا ہے جس حال پہ تب تھے۔ کب؟ جب آپ کے پاس ملا ہوا تھا، جب عزت ملی تھی تو جو آپ کی حالت تھی اب اگر لے لی گئی تو تب بھی اسی طرح صبر کریں۔ جب مال و دولت ملا تھا تو جو کیفیت تھی لے جانے پر بھی وہی کیفیت رہے۔ جب اللہ کی نعمت ملی تھی تو جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ چلی گئی، تب بھی اللہ کے ساتھ ایکسائٹڈ رہو، اللہ کے ساتھ پلیزڈ اور خوش رہو۔ عزت ملی تھی، عہدہ ملا تھا، منصب ملا تھا، ایک سٹیٹس ملا تھا، بیٹے عہدے منصب کے سٹیٹس کے ساتھ پھر لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو ریسیو کرتے ہیں، عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، آپ ان کی قائد ہوتی ہیں، لیڈر ہوتے ہیں۔ اب انسان یہ کہتا ہے نہیں میں تو عزت کے لیے نہیں کر رہا، یہ سب دھوکے ہیں، یہ انسان دھوکے میں ہوتا ہے بیچارہ۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے اندر یہ شیطان اور نفس چھپے ہوئے ہیں، تو لوگ جب میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے نفس کو تسکین ہوتی ہے، مگر بندہ اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ لوگ ہاتھ چومتے ہیں تو تسکین ہوتی ہے، بندہ نہیں ماننے کو تیار۔ لوگ عزت کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں آپ کے سٹیٹس کا، آپ کی پوزیشن، آپ اتھارٹی یوز کرتے ہیں، اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، ایک پلیئر فیل کرتے ہیں، مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ یہ دھوکہ ہے بندے کا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انسان کے لیے کہ وہ ظلومن جہولا ہے، کہ انسان ظلم بھی کرتا ہے، ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ ظالم کیسے ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، جو چیز اس جگہ رکھنی ہے اس کو یہاں سے ہٹا کے ادھر کرتا ہے، ادھر کی جگہ کو ادھر کرتا ہے، یعنی جس چیز کا جو حق ہے اس میں کمی بیشی کرتا ہے، اس لیے ظالم ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں شکار ہے، تو اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے اور جہولا، اور حقائق سے واقف نہیں ہے، حکمت سے واقف نہیں ہے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے۔ تو ظلومن جہولا، مبالغے کے سیغے کے بڑا ظلم کرنے والا ہے انسان۔ تو بیٹے کن کے لیے کہا ہے؟ یہ صرف کفار و مشرکین کی بات نہیں کی، ہر انسان کی، یہ انسان کی نیچر بیان کی ہے۔ اس پر میرے بیٹے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ عظیم کارکن، عظیم لیڈر اور عظیم مشل بردار رہنا چاہتی ہیں، مرتے دم تک، زندگی کے آخری سانس تک استقامت چاہتی ہیں، تو اس آیت کریمہ کا وظیفہ اپنی زندگی میں ڈال لیں۔ اسی طرح مشن کی خدمت کریں، محبت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، جیسے عہدے کے زمانے کرتی تھیں اور کرتے تھے۔ جب عہدہ نہ رہے، وہ اپنا ایک پروسیجر ہے، ٹائم ہے، جب کسی اور کے پاس چلا جائے، آپ اس منصب پہ نہ رہیں، تب بھی آپ کی وفاداری، آپ کی سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، آپ کی محبت، راحت اسی طرح رہے۔ اور اگر میرے بیٹے عہدے پر ہوں تو ہر چیز سفید دن کی طرح روشن نظر آئے، عہدے سے ہٹ جائیں تو ہر چیز وہی چیز سیاہ نظر آئے، تو یہ پھر اس آیت کریمہ قرآن مجید کے فرمان کے خلاف ہو گیا۔ نفس نے وار کر دیا اور شیطان نے وار کر دیا، وہی اچھائی برائی میں بدل جائے۔ وہ جو راحت ہے جو بسبب عہدہ و منصب ہوتی ہے، وہ نفس اور شیطان، خاطر شیطانی اور خاطر نفسانی، وہ لائن اپ ہو کے خاطر رحمانی کے نیچے چپ کر کے اپنا وار کرتے رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنا کام کر کر کے انسان کو ورغلاتے ہیں۔ جب یہ کہہ دیا کہ صبر کریں، صبر کا مطلب ہے جب ناخوشگوار جذبات کا وقت آئے تو وہ ہے صبر کی جگہ۔ تو یہ کر کے تو اس کے بعد چھٹی چیز پھر اس سے آگے لے گئے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حضور یہ صبر کیسے پیدا ہو، یہ علاج کیا ہے؟ ہر اگلا لفظ پچھلے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ پچھلا لفظ جو ہے وہ جب سوال وہاں اٹھتا ہے
تو اگلا لفظ اس کا جواب دیتا، فرمایا والخاشعین والخاشعات، صدق کیسے قائم رہے اور صبر کیسے ہر سچویشن میں ہو، فرمایا والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، کہ کوئی اچھائی کنٹریبیوشن اپنا نہ سمجھیں، عاجز بن جائیں، سمجھیں یہ اور کسی کا ہے، مجھ پر تو ان کا کرم ہے کہ کام لے لیا، مجھے اللہ نوکری دے دی، مجھ سے کام لے لیا، بس ہمیشہ عاجزی عاجزی عاجزی۔ بندہ جتنا عاجز بنے، بیٹے عاجز، ہماری عاجزی صرف الفاظ کی ہوتی ہے، زبان کی، ہماری عاجزی من کی، قلب کی، ذہن کی، دل و دماغ کی، احساسات اور جذبات کی، ادراکات کی عاجزی نہیں ہوتی، الفاظ کی عاجزی ہوتی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں عاجزی کے جملے، ہمارا من اور دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ وہ ہے، اس کو قرآن مجید نے والخاشعین والخاشعات، عاجزی ایک کیفیت ہو جو آپ کے دل پر طاری ہے، دل پر طاری ہے، خشوع کے ساتھ کہا عاجزی، تو لفظ عجز کو استعمال نہیں کیا، خشوع کو استعمال کیا، خشوع ابلغ ہے، یعنی جب دل اس حالت کے ساتھ معمور ہو جائے تو اس کو خشوع کہتے ہیں، کہ دل و جان میں عاجزی ہو، کہ کوئی چیز بندہ اپنی طرف منسوب ہی نہ کرے، یہ بھلائی میری ہے، یہ میرا کنٹریبیوشن ہے، یہ میں نے کیا، یہ میرے کام سے یہ نتائج ہوئے، میں نے اتنا بڑھا دیا، پھیلا دیا، یہ ہوا، میں نے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کر دیا، میں اس کو ذبح کر دے، کچھ نہیں کیا، اللہ نے توفیق دی، یوں سوچے کہ اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے نوکری کے لیے قبول کر لیا، اللہ کے دین کا کام ہے، میں نہ ہوتی یا میں نہ ہوتا تب بھی ہونا تھا، اللہ کسی اور کو دے دیتا، اور اللہ اپنے دین کا کام ہمیشہ کسی کو سونپتا رہتا ہے اور سونپتا رہے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نوکر بہت ہیں، ان کے نوکروں کی کمی نہیں ہے ان کے پاس، بس یہ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نوکر بنے، حاکم نہ بنے، خادم بنے، مخدوم نہ بنے، یہ عاجزی ہے، اور کوئی چیز اپنی طرف منسوب نہ کرے۔ اور پھر یہاں سوال پیدا ہوگا کہ یہ عاجزی کیسے آئے، جیسے میں نے کہا کیسے آئے، اگلا لفظ اس کا جواب دے رہا ہے والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات، صدقہ خیرات کیا، جذبات کا صدقہ خیرات، ایک تو ہے نا مال کا نہیں، جذبات کا صدقہ و خیرات، جو کریں وہ سمجھیں کہ دوسرے اس کی، میری ٹیم کے لوگ ہیں ان کی کاوش سے ہوا ہے، ورنہ میں ناکام ہو جاتی، یعنی کریڈٹ دوسرے کو دینا، یہ صدقہ اور خیرات، ایک ہے مالی صدقہ و خیرات، ایک ہے دوسرے کی دل جوئی کرنا، یہ بھی اعلیٰ صدقہ و خیرات ہے، دوسرے کو خوشی دینا، غم دور، اعلیٰ صدقہ و خیرات، اپنا سکھ دوسرے کو دینا، دوسرے کا دکھ لینا، یہ اعلیٰ صدقہ و خیرات، تو صدقہ و خیرات کی سطحیں ہیں۔ تو والمتصدقین والمتصدقات، جب جذبات کی بات ہو رہی ہے تو جذبات کے ساتھ صدقہ خیرات بھی جذبات کا ہوگا، تو لہٰذا ٹیم لیڈر کا کام یہ ہے، جو آئے کہیں یہ میری ٹیم کا کام، یہ ان کے کام سے ہوا، اگر یہ نہ ہوتی، میری بہنیں میرے ساتھ، مرد کہے یہ ٹیم میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں ناکام ہو جاتا، میں کچھ کنٹریبیوٹ نہ کر سکتا، میرے پاس کچھ سوجھ بوجھ سمجھ نہیں تھی، یہ میری ٹیم، میرے سارے کولیگز، میری ایگزیکٹو، میرے رفقا، میرے تمام، یہ فلاں فلاں فلاں، ان کے نام لے کر انہوں نے یہ سارا کیا، تو آج الحمدللہ ہم سرخرو ہو گئے، یہ متصدقین والمتصدقات۔ پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف صدقہ خیرات سارا بندہ دوسرے کو ہی دیتا جائے، کریڈٹ، تو خود کریڈٹ نہ لیں، تو یہ کیا طریقہ ہے، کیا کریں؟ اللہ پاک نے اس کے اگلے لفظ میں جواب دیا والصائمین والصائمات، وہی کرو جو روزے میں کرتے ہو، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، کھانا پینا اور ساری لذات کو لینا، یہ آپ کا روٹین کا کام ہوتا ہے نا، تو ایک مہینے کے لیے سارا کچھ بند کر دیتے ہو نا، تو یہ لذتیں بند کر دو، وہ لذتیں جس سے نفس کو راحت ملے میرے بیٹے، وہ لذتیں راحتیں جس سے نفس اترائے، نفس بڑا ہو، پھولے، اس کو روک لو۔ وہ ایسا پانی اور ایسا کھانا ہے جو پورے مہینے کے لیے ماہ رمضان میں روک دیا جاتا ہے، اسی روکنے کو امساک کہتے ہیں، وہ صوم ہے۔ فرمایا ان لذتوں سے اپنے آپ کو روک لو، اور لذت صرف اللہ کی رضا میں طلب کرو، بس نوکری میں، یہی کیفیت ہے بیٹے، اور یہ سارا اچیومنٹ ہے۔ اس طرح آپ کی زندگی گزرے اور آگے ٹرانسفارم کرتی چلی جائیں تو اس سے بڑا انقلاب کوئی نہیں ہے بیٹے، یہ کنٹینیوٹی رکھے، یہ انقلاب ہے جو من میں آ جائے، جو فکر میں آ جائے، جو کردار میں آ جائے، جو عمل میں آ جائے، جو اخلاق میں آ جائے بیٹے، جو جذبات میں آ جائے، اسلام کا، ایمان کا، قنوت کا، صدق کا، صبر کا، خشوع کا،
تصدق کا، یہ سارا جو انقلاب آ جائے اس سے سوسائٹی پہ اثرات ہوں گے نسل در نسل، جو حق کے غلبے کی طرف سوسائٹی کو اور آپ کو لے کے جائے گا، غلبہ حق کی طرف۔ یہ بڑے صبر کا ایک سفر ہے، اس میں بے صبری نہیں کام آتی بیٹے، بے صبر لوگ سفر سے رہ جاتے، اس لیے فرمایا صبر بھی کریں اور عاجزی بھی رکھیں اور صدقہ کریں، جذبات کی خیرات کریں۔ کیسے کریں؟ فرمایا روزے دار بن جاؤ۔ یہ اپریسیشن ہے، عزت ہے، پوزیشن ہے، میں اس میں کو کھانا سمجھو جیسے روزے میں حرام ہو جاتا ہے، ادروائز حلال تھا، روزے دار پہ حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا روزے دار بن جاؤ، اور اس کے ساتھ والحافظین فروجہم والحافظات، اور پھر حفاظت کریں، اپنے باطن کے ساتھ اپنے ظاہر کی بھی حفاظت کریں، ظاہر و باطن کی حفاظت کریں۔ حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، دیکھیں نا آپ کو ساری کیفیتیں بیان کرتے آئے قرآن مجید میں، ایک کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، جب صائمین تک آئے کہ روزے دار بن جاؤ اور لذت کی چیزیں کھانا پینا ترک کر دو، روزے دار بنو، وہاں تک آئے تو اس کے بعد فرمایا اب جو کچھ مل گیا ہے والحافظین، ان کی حفاظت کرو، جو نصیب ہو گیا ہے اس تحریک سے، اس مشن سے، اس جماعت سے، اس وابستگی سے، اس رفاقت سے، اس صحبت سے، اس خیرات سے جو کچھ مل گیا ہے والحافظین والحافظہ، حفاظت کرو۔ یہ جو فرمایا شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ بھی اس کے معنی میں یہ بھی شامل ہے بیٹے، جب حفاظت نہیں کریں گی تو آپ کی شرمگاہیں بے نقاب ہو جائیں گی، یعنی ایسے کام ہوں گے جو شرم کے کام ہیں، یعنی بے صبری کا کام بے شرمی کا کام ہے، بخل کا کام، دوسروں کو صدقہ نہ کرنا شرم کا کام ہے، بے شرمی کا کام، تو گویا پردہ ڈالو، تو حیا کا، شرم کا پردہ ڈالو، حفاظت کرو اللہ کی ہر اس نعمت پہ جو آپ کو مل گئی ہے۔ جب یہ ہو جائے گا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے عظیم بخشش اور عظیم اجر تیار کیا ہے۔ یہ ایک پورا رول ماڈل دے دیا ہے قرآن مجید نے، اور آقا علیہ السلام نے اسی کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے بیٹے ہمیشہ پوری زندگی 40 برس جب سے کہ میں اس رول ماڈل کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں، لوگوں کے دل اور دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں، اور جہاں تک ہو سکے اس عمل درآمد کے لیے راغب کرنے کی کوشش کروں۔ یہ ایک سفر ہے، اور یہ تگ و دو ہر لمحہ جب آپ اس میں ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ ایک انقلاب سے گزر رہے ہیں، یہ ایک انقلاب پا رہے ہیں، ایک تسلسل ہے، یہ سارے پہلو آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو اگلی منزلوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے بیٹے، اس نے یہ تحریک کی نعمت عطا کی آپ کو، اور بڑی کامیابی استقامت کے ساتھ آپ کے 33 برس گزارے، اور تحریک منہاج القرآن کے 40 برس گزارے، اور جہاں جہاں بھی دنیا میں جس جگہ ہیں اس خوشبو کو آپ پھیلا رہی ہیں، پیغام کو آگے پہنچا رہی ہیں، شب و روز اس میں بسر کر رہی ہیں، اپنی صلاحیتیں توانائیاں بیٹے اس میں لگا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر عمل کو، ہر قدم کو، ہر لمحے کو، ہر کاوش کو قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے بے حساب اجر سے، برکت اور سعادت سے آپ کو نوازے۔ تو میں بیٹے آپ کو اینڈ پر پھر مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔